اور ایک بار پھر آپ کو بتائیں کہ کینیڈا میں دہشت گردی کے واقعے میں پاکستانی خاندان کا قتل۔ دہشت گرد نے پاکستانی خاندان کے 4 افراد کو ٹرک تلے کچل ڈالا ہے۔ جاں باغ افراد میں 1 مرد، 2 خواتین اور 1 معصوم بچی بھی شامل ہے، جبکہ 1 کم سن بچی زخمی ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس واقعے کے حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ افسوسناک واقعہ، کیسے پاکستان اس واقعے کی مذمت کرے گا؟ دیکھیے 4 پاکستانی قتل ہوئے ہیں اور 5واں بچہ جو ہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے۔ یہ دردناک افسوسناک واقعہ ہے۔ یہ عکاسی کرتا ہے اس ٹرینڈ کی جس کی پاکستان 1.5 سال سے بات کر رہا ہے، اسلاموفوبیا۔ اسلاموفوبیا ایک کرائم جس طرح یورپ میں، جس طرح کینیڈا میں، جس طرح امریکہ میں پھیل رہا ہے، پاکستان میں یہ قرارداد ہم لے کر گئے نیا میں OIC کے اجلاس میں۔ OIC کے اجلاس کے وزرائے خارجہ کا انہوں نے اس قرارداد پر اتفاق رائے سے اپنا فیصلہ کیا اور پھر کہا کہ اس کو نیو یارک لے کے جائے اور نیو یارک میں انٹرنیشنل کنسنسس بلڈ کیا جائے۔ انٹرنیشنل کنسنسس اس میں جلد از جلد بلڈ ہونا چاہیے، نہیں تو یہ آگ جنگل کی آگ کی طرح ہر معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جو کرائسٹ چرچ میں ہوا آپ نے دیکھا، جو برطانیہ میں ہو رہا ہے، جو چھریاں ماری جا رہی ہیں نہتے شہریوں کو صرف اس لیے کہ ان کا رنگ کالا ہے یا وہ مسجد سے نکلے ہیں یا ان کے چہرے پر داڑھی ہے تو کہ سنت ہے۔ اس رجحان کے خلاف ہمیں ایک بند باندھنا ہوگا۔ سول سوسائٹی کو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ اس پہ خاموش کیوں ہیں اور ان کو خاموش کیوں رہنا چاہیے؟ یہ ہے آج جو اس ٹریجڈی کو سامنے رکھتے ہوئے، یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ تو ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے، لیکن یہ ایک ابھرتا ہوا ٹرینڈ ہے اور اس ٹرینڈ کا اگر ہم نے مقابلہ نہ کیا منحصر قوم، پہلے تو پوری قوم کو، پوری پاکستانی قوم کو مل کر اس خاندان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ میں آپ کے چینل سے اپیل کر رہا ہوں، کینیڈا کے تمام جو ٹورانٹو میں رہنے والے جو کمیونٹی ہے پاکستانی اور جو مسلمز ہیں کہ وہ جائیں اور اس خاندان کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں، وہ نماز جنازہ میں غائبانہ نماز جنازہ ادا کریں، ہر مسجد میں نماز جنازہ ادا کی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، ان کے غم میں شریک ہوا جائے، ان کے غم کو کم کیا جائے۔ اور میں شکر گزار ہوں کینیڈا کے وزیر اعظم ٹروڈو کا، جنہوں نے ایک بہت مؤثر اور واضح ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کے خلاف ہے اور وہ اپنے معاشرے میں اسلاموفوبیا کو نہیں پنپنے دیں گے۔ یہ ایک حوصلہ افزا بات، لیکن میری گزارش ہوگی، یہ بہت بڑا ٹریجڈی ہے، بہت بڑا واقعہ ہے۔ وزیر اعظم نیوزی لینڈ کی طرح اگر وہ بھی چلے جائیں، ان کے زخموں پہ مرہم رکھ کے تو بڑا حوصلہ بن جائے گا۔ جو خوف میں مبتلا ہے وہ اس وقت خوف میں مبتلا ہے، وہ غم میں نڈھال ہے، اور اگر آپ انسانی بنیادوں پر اگر وہاں آپ جاتے ہیں تو بہت بڑا میسج ہوگا کینیڈین سوسائٹی کا۔ ٹھیک ہے شاہ صاحب، یقینی طور پر تمام ہی جو مسلم ممالک ہیں اور جو مسلمان ہیں وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ آپ سے جاننا یہ چاہیں گے کہ آفیشلی ہائی کمیشن کی سطح پر پاکستان کی جانب سے اس واقعے کے خلاف کس طرح سے مذمت کی جا رہی ہے؟ ہم رابطے میں ہیں، ہم کینیڈین حکام سے رابطے میں ہیں۔ میں نے کینیڈا کی جو ہائی کمشنر ہے اسلام آباد میں ان کو ابھی بلایا ہے، میں ان سے میٹنگ کروں گا۔ میں نے درخواست کی ہے دفتر خارجہ سے کہ کینیڈا کے وزیر خارجہ سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، میں پاکستانی قوم کے جذبات اور تاثرات ان کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی نمائندگی کرتے ہوئے جو ان سیشن ہے میں ان سے بات کرنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے وہ بات کریں گے، لیکن میں منتظر ہوں، میں انتظار کر رہا ہوں اس اٹاپسی رپورٹ کا۔ تو رپورٹ سامنے آ جائے گی تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی حکمت عملی کا فیصلہ۔ ٹھیک ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر آپ نے اپنا وقت دیا، بہت شکریہ آپ کا۔ افسوس جو کینیڈا میں پیش آیا ہے اس واقعے کے حوالے سے شاہ صاحب نہ صرف مذمت کر رہے تھے بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میرے نزدیک ایک بہت بڑی دہشت گردی ہے، اور اگر اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی جائے تو پاکستان ہمیشہ اسلاموفوبیا کے خلاف آواز اٹھاتا رہا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی اگر بات کی جائے تو وہ بھی اسلاموفوبیا کے حوالے سے بارہا اس کی مذمت بھی کر چکے ہیں اور اس کے خاتمے کے لیے بھی اقدامات ان کی جانب
جانب سے کیے جا رہے ہیں اور اب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ آفیشلی ہائی کمیشن کی سطح پر بھی شاہ محمود قریشی کا یہ کہنا ہے کہ رابطے کی کوشش کی جا رہی ہے۔